تجزیاتی مطالعہ افسانہ کنڈکٹر مصنفہ الطاف فاطمہ۔ الطاف فاطمہ مشہور افسانہ نگار، ناول نگار اور ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے حالات، تہذیب اور روایات کو موضوع بنایا ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے اور بعد کے حالات و واقعات کو متوسط طبقے کے ایک عام سے بچے کے حوالے سے نئی نسل کو ذہن نشین کروانے کی کوشش کی ہے۔ یہ افسانہ حب الوطنی کے جذبے اور اقدار سے محبت کو نہایت خوبی سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ افسانہ مصنفہ کے بقول ایک چونکا دینے والی خبر سے شروع ہوتا ہے اور قاری کا تجسس بیدار ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ سننے میں آیا ہے کہ اس نے کراچی میں کوئی اچھی بزنس جما لی اور ایک اچھا معقول بنگلہ بنا لیا۔ ساتھ ہی ساتھ مصنفہ ان معاشرتی حالات کی عکاسی بھی کرتی ہیں جن کے تحت ایک تعلیم یافتہ اسکول ٹیچر نے نہ صرف ایک انڈر میٹرک سے شادی کر لی بلکہ اس کی زندگی کی چھکڑا گاڑی کا اسٹیئرنگ بن کر چلنے میں اس کی مدد بھی کرتی رہی۔ لیکن لالو نے بھی حالات سے ہار نہ مانی بلکہ ایک اسکول میں اور پھر نائٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مصنفہ نے تقسیم سے قبل اور بعد کے حالات کا خوبی سے موازنہ کیا ہے۔ لالو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا 5ویں جماعت کا ایک نالائق طالب علم تھا۔ زبان میں تتلاہٹ اور چہرے پر حماقت برستی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گود میں اٹھائے رکھنا اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اس کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ گود کا بچہ سو رہا ہوتا تو خود اس کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد نہ رہتا۔ والدین اور ماسٹر صاحب لالو کے تعلیمی مستقبل سے قطعی مایوس تھے۔ ماسٹر صاحب کی سختی اور ماں کے طعنے اسے دکھی کر دیتے مگر وہ زبان سے کچھ نہ کہتا، البتہ اس کے چہرے پر دبی دبی سی طنزیہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ حالات نے لالو کو اپنے اندر کی دنیا میں گم کر دیا تھا۔ اس کا بھائی اور دوسرے ساتھی امتحان دے رہے تھے مگر لالو ان چیزوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کسی اور ہی سوچ میں مگن رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایک اسرار نما حقیقت کے حوالے سے خود اپنا سراغ لگا رہا ہے۔ لالو کو جغرافیہ کے نقشوں اور تاریخ کی بھول بھلیوں کی بجائے زندگی اور دھرتی کے رنگوں سے پیار تھا۔ وہ پرندوں، پتنگوں اور مرغوں سے اپنا رابطہ قائم رکھتا تھا۔ مصنفہ نے کمال مہارت سے لالو کے کردار میں ارتقاء کی تصویر کشی کی ہے۔ یہاں الطاف فاطمہ کے مشاہدے کی گہرائی اور بچوں کی نفسیات سے آگہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو دوسروں کے لیے غیر اہم تھا اچانک خود اپنے لیے بے حد اہم ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات ایک مثبت راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ اس کی پراسرار خاموشی اور حساسیت کو ایک مرکز مل گیا۔ تحریک پاکستان کے جلوس، نعرے بازی اور قائد اعظم کی شخصیت نے اس کے آئیڈیل کا روپ دھار لیا۔ لالو اب بھی تتلاتا تھا لیکن پاکستان اور قائد اعظم 2 لفظ ایسے تھے جنہیں بڑی مشقت سے ادا کرتا۔ وہ اپنے دل و دماغ کی ساری توانائیوں اور جذبات کی ساری شدت کے ساتھ اس تصور کو حقیقت بنتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب کسی نے کہا، ارے عجیب بات ہے، پاکستان ہے کہاں جو زندہ باد ہو، تو وہ خاموش نہ رہ سکا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تتلا کر بولا، ہے کیوں نہیں، بالکل ہے، یہاں ہے۔ پھر اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور جلوس میں شریک ہو گیا۔ وہ اکثر اسکول کی بجائے مسلم لیگ کے دفتر پہنچ جاتا اور گھر جا کر مار کھاتا۔ دراصل تحریک پاکستان اس دور کے ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔ رفتہ رفتہ لالو کے والدین بھی اس کے طرفدار ہو گئے اور بڑا بھائی بھی۔ ایسے لوگ بھی تھے جو لالو کا مذاق اڑاتے تھے۔ ماسٹر صاحب بھی ان دونوں بھائیوں پر طنز کرتے تھے مگر لالو جان گیا تھا کہ اس وقت جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ہر امتحان سے زیادہ اہم ہے۔ آخرکار 14 اگست 1947 کی صبح آ گئی۔ یہی وہ صبح تھی جب ہم نے وہ نئی خبر سنی۔
مصنفہ نے اپنے مؤثر اسلوب کو علامتی رنگ دے دیا ہے۔ انہیں یوں لگا کہ اچانک ہی سمندر نے اپنا رخ بدلا اور گاتی گنگناتی آبشار کے نیچے سے موجیں مارتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ لالو اپنے خوابوں کے دیس پہنچ کر جدوجہد میں لگا رہا اور آخرکار بس کنڈکٹر بن گیا۔ اتنی تگ و دو کے بعد یہ معمولی ملازمت کرتے دیکھ کر مصنفہ کا دل بہت دکھا۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والا طبقہ بمشکل زندگی کی ضروریات پوری کر رہا تھا اور دوسرا طبقہ دونوں ہاتھوں سے ملکی دولت لوٹنے میں مصروف تھا۔ لیکن لالو کی سوچ کا مثبت انداز اور اس کی امید پروری اب بھی اسی طرح تھی۔ یہ ہمارا پاکستان جو ہے نا، یہ ایک بڑی سی بس ہی تو ہے، ہم سب جو کچھ بھی کریں اس کے کنڈکٹر ہی تو ہیں، بس یہی خیال رکھنا ہے کہ گاڑی چلتی رہے۔ لالو ہمیں ایک بے لوث محب وطن دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کردار ہمارے جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ محنت، عمل اور جدوجہد کی علامت ہے۔ اس کے ذریعے وہ نئی نسل کو پیغام دیتی ہیں کہ جو جہاں بھی ہے، خواہ وہ کسی بڑے عہدے پر ہے یا معمولی ملازمت پر، اسے چاہیے کہ اپنا فرض دیانتداری سے ادا کرتا رہے تاکہ گاڑی چلتی رہے۔ اس میں کنڈکٹر ایک ذمہ دار شخص کی علامت ہے۔ اگرچہ اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ نہیں، لیکن بس کے اندر نظم و ضبط قائم رکھنا، ہر مسافر کو اس کی سیٹ کا حق دینا اور سلامتی کے ساتھ بس میں چڑھنے اترنے کا موقع فراہم کرنا اس کا فرض ہے۔ الطاف فاطمہ کا یہ افسانہ فکری و فنی لحاظ سے منفرد ہے۔ عصری شعور، دردمندی، عمیق مشاہدہ اور عمدہ زبان و بیان ان کی تحریر کی خصوصیات ہیں۔